اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وما له في الآخرة من خلاق۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی مناسک حج کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب پورے مناسک حج یعنی حج کے ارکان ادا ہو جائیں، آپ ادا کر لو، تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اتنا بڑھ کے ذکر کرو کہ اپنے آباء و اجداد سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ کا بہت ہی ذکر کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو حج پر جاتے ہیں یا جو مسلمان ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کی بات بیان فرما دی ہے کہ ایون حج جو کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی بندوں کے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک تو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ پہلا گروہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم، پس اذا جب، قَضَيْتُم ادا کر چکو، یعنی کام ہو جائے، یعنی جب تم ادا کر چکو، مناسککم یعنی مناسک جو ارکان ہیں حج کے سارے، یعنی جب مناسک حج ادا ہو جائیں، جب مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم جس طرح کہ تم، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یعنی اپنے بزرگوں کا، والدین کا، بزرگوں کا، تو جو ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا، اپنے آباء و اجداد کا، اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرہ، بلکہ اشدہ یعنی شدید، یعنی بہت زیادہ، ذکر یعنی بہت زیادہ ذکر کرو اللہ کا، یعنی ان سے بڑھ کر بہت ہی اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس جو شخص لوگوں میں سے، من یقول وہ کہتا ہے، یوں کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، ہمیں عطا فرما دے، فی الدنیا اسی دنیا میں ہی، تو وہ چاہتا ہے بندہ کہ دنیا میں ہی مجھے عطا کر دے۔ وما لہو، تو ایسے شخص کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، یعنی ایسا بندہ جو دنیا چاہتا ہے، اللہ سے عرض کرتا ہے مجھے دنیا ہی دے دے، دنیا کی چیزیں دے دے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ نے جو لوگوں کے دو گروہ بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ کیونکہ حج کے ساتھ منسلک ہے، تو حج پر بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو دنیا چاہتے ہیں اور ایک جو دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتے ہیں۔ تو اس لیے دو طرح کے لوگوں کے گروہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس آیت میں پہلا گروہ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے،
تو اس میں ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے، اگلی آیت میں پھر دوسرے گروہوں کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اب پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو اتنا سارا فَإِذَا قَضَيْتُم، پس جب تم ادا کر چکو مناسککم، یعنی حج کے ارکان جو ہے، مناسک حج جب تم ادا کر چکو۔ اب مناسک حج کیا ہوتے ہیں؟ سمپل ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 8 تاریخ کو، 8 ذوالحج کو حاجی جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے مینا کی طرف چلتے ہیں، یعنی احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو مسجد الحرام سے تو وہ مینا کی طرف حاجی چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ظہر سے پہلے یعنی چل پڑتے ہیں۔ تو یہ حج کے یعنی 8 تاریخ کو، 8 ذوالحج کو حاجی جو ہیں مسجد الحرام سے، یعنی اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ سے، وہ مینا کی طرف چل پڑتے ہیں اور پھر مینا میں ہی رات کو گزارتے ہیں، رات بھی وہیں گزارتے ہیں۔ تو 9 تاریخ کو جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو صبح سویرے 9 تاریخ کو فجر کے بعد تو عرفات کو جاتے ہیں۔ تو عرفات میں جا کر وہ، کیونکہ زوال کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے تو وہ خطبے بھی سنتے ہیں، اور وہاں پر عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان دونوں نمازوں کی ایک ہی اذان ہوتی ہے اور 2 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اور لیکن نفل نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نفل نہیں پڑھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو نفل جو ہے اس کو رہنے دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو امام ہوتا ہے اسی کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جو 2 تکبیروں سے۔ تو یعنی پہلے ظہر پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں سب مسافر ہی ہوتے ہیں، لوگ باہر سے جو گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ 4 رکعتیں تو نہیں پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو جس کو نماز وہ جو سفر کی نماز جیسے ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی ظہر کی، اور 2 رکعتیں پڑھیں گی عصر کی، تو 4 رکعتیں ہوں گی۔ تو 2 رکعتوں کی جماعت ہوگی، تو امام صاحب جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ تو اس طرح سے نماز جو ہے وہ ظہر اور عصر کی ظہر کے وقت ہی پڑھ لی جاتی ہے اس میں مینا میں 9 تاریخ کو۔ اور پھر 9 تاریخ کو جو ہے وہاں پر وہ اس میں عرفات میں، کیونکہ یہ تو عرفات میں آئے ہوئے ہیں نا، کہ 8 تاریخ کو 8 ذوالحج کو مسجد الحرام سے چلے مینا کو، اور 9 تاریخ کو صبح سویرے مینا سے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلتا ہے تو یہ عرفات میں آ گئے۔ اب عرفات میں جب آ جاتے ہیں تو یہاں پر پھر یہاں سارا وقت گزارتے ہیں۔ امام 2 خطبے پڑھے گا زوال کے بعد، تو 2 خطبے سنیں گے، اور ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہ کٹھے ظہر کے وقت امام کے پیچھے پڑھ لیں گے، ایک ہی اذان ہوگی اور 2 تکبیریں ہوں گی۔ اسی طرح سے وہ سنتیں درمیان میں پڑھ لی جائیں گی، نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو یہاں عرفات میں مسجد نمرہ ہے، اور وہاں پر جو ہے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے۔ اگر بندے کوئی جو حج کرنے والے ہیں عرفات سے باہر چلے گئے تو پھر ان کی نماز، ان کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج جو ہے وہ عرفات کے اندر ٹھہرنا فرض ہے، اس میں تو فرض پھر رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ مسجد نمرہ جو ہے اس میں یعنی کچھ حصہ، جو حصہ اس کا باہر ہے
اپنا عرفات کے، تو وہاں نہیں جانا ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا جو ہے وہ غروب آفتاب تک ہے، یعنی صبح سویرے آئے تھے نا، اب پورا دن عرفات میں گزاریں گے، اور سورج جب غروب ہو جائے گا تو اس وقت تک رہیں گے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، تو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے، تو پھر وہاں سے مغرب کے وقت چل پڑیں گے، یعنی سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، تو وہاں مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ کی طرف چل پڑیں گے۔ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کٹھے پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں کٹھے پڑھیں گے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے چل پڑنا ہے، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کٹھے پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہیں پہ قیام کرنا ہے مزدلفہ میں، اور پھر 10 تاریخ ہو جائے گی صبح، 10 کو اٹھ کر صبح جب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے جب صبح روشن ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے عام طور پر، تو اس طرح اس وقت پھر وہ حاجی جو ہیں وہ وہاں سے چلیں گے، اور 10 ذوالحج کو مینا آئیں گے، اور جمرہ عقبہ جو ہے تو وہاں پر 7 بار رمی کریں گے۔ رمی کا مطلب ہے وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہیں وہ جو ہے وہ ماریں گے اس پلر کو، اس جگہ جہاں پر وہ بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں ایسے، لیکن وہ اصل میں یہ شیطان تو نہیں ہوتے، یہ جو 3 جگہیں بنی ہوئی ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم شیطان کو مارتے ہیں، وہ شیطان تو نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، یا ان کو ہٹانا چاہا، جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہ شیطان کو انہوں نے یہیں پہ ان جگہوں پر جو ہے وہ جو ہے کنکریاں ماری تھیں، تو اس لیے جو ہے یہاں پر ان جگہوں پر جو ہے یہ نشان اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے، تو اس جگہ پر پلر اب بنا دیے، تو ہم یہ جگہیں وہ ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا تھا، تو گویا ہم وہ شیطان کو جو جاتے ہیں، وہ شیطان کو تصور ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ جگہ جو ہے وہ ہیں جگہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا تھا، تو اس جگہ پر بندہ وہاں پر مارتا ہے۔ تو یہ جو ہے اصل میں وہ جگہیں ہیں، 3 جگہیں جہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو برگلایا تو انہوں نے ان کو کنکریاں ماری تھی۔ اب یہ 10 تاریخ کو حجاج جو ہیں وہاں پر آتے ہیں، تقریباً 10-11 بجے چل پڑتے ہیں، تو وہاں پر آ کر وہ 7 کنکریاں جو ہیں وہ جمرہ عقبہ جو ہے یعنی بڑا شیطان جو ہے اس کو ماریں گے 7 کنکریاں، تو وہ یہ کوشش ہونی چاہیے 7 کنکریاں اس کو لگیں، یعنی تو پھر اس کے بعد جائیں گے قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد بال منڈائیں گے، بال منڈا کر احرام کھول دیں گے۔ تو یہ ہو گیا 10 تاریخ کا پروگرام۔ اس طرح سے پھر 10 تاریخ کے بعد احرام کھول کر جو ہے پھر وہ یعنی قربانی کر کے احرام کھول کے پھر جائیں گے مسجد الحرام، مسجد الحرام میں جا کر طواف کریں گے، طواف زیارت کر کے پھر مینا میں آئیں گے، اور پھر وہاں پر قیام کریں گے، اور مینا میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ذکر اللہ کے، اور ساتھ یہی ہوگا کہ ہر روز وہ جو 3 شیطانوں کی جگہ بنی ہوئی ہیں تو وہاں پر جا کر
सात सात कंकरियां हर एक को मारा करेंगे। तो ये होगा प्रोग्राम। उसके बाद जब 12 यानी 11 को भी यही करेंगे काम, और 11 को भी तीनों शैतानों को सात सात कंकरियां मारेंगे, और फिर 12 को भी इसी तरह होगा। तो ये ज़िवाल के बाद यानी तीनों शैतानों को तीनों जगहों पे वो सात सात कंकरियां मारेंगे, 11 ज़ुल्हज को भी और 12 ज़ुल्हज को भी। फिर 12 तारीख को जो है वो कंकरियां मार कर फिर चल पड़ेंगे और वहाँ पर तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ अलविदा जिसको कहते हैं, तवाफ़ विदा करेंगे। तो इस तरह से ये हज पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद ये कहने का है कि हज जो है उसके मनासिक जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अदा हो जाएं, जब हज आप कर लेते हो, यानी अब हम आयत पढ़ते हैं जिसमें हमने पढ़ा था फ़ाइज़ा क़दयतुम मनासिककुम, और जब तुम हज के अरकान अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र करो। अब यहाँ पर फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाउकुम औ अशद्दा ज़िक्रा, इसकी बयान करने से पहले आपको थोड़ी सी बात बताते हैं कि अरब में ये रिवाज था कि जब वो हज अदा कर लेते थे, हज के अरकान अदा कर लेते थे, तो उसके बाद जो है वो 3 दिन वो अपने जो है वो जो आबाओ अजदाद यानी दादा परदादा, बाप दादा परदादा जो है ना, उनके जो है वो किस्से कहानियाँ सुनाते थे। और जिस तरह उन्होंने जंगों में वो बड़े बड़े कारनामे दिखाए या कोई और किसी किस्म की बातें दिखाई, कुछ मंसूब जो उनसे बातें होती, तो वो जो है महफ़िलें बनाकर, मजलिसें बनाकर उसको उसमें अपना बयान करते, कुछ शायर बन के मंजूम बयान करते, कुछ वैसे बयान करते। तो इस तरह से ये 3 दिन गुजारा करते थे। अरब में ये रिवाज था। तो ये शुरू में यही उसका ज़िक्र करते, अपने बुज़ुर्गों का, अपने आबाओ अजदाद का, और उनके कारनामे सुनाते, और इस तरह से ये प्रोग्राम इनका होता। ये ख़ास तौर पर आयाम तशरीक जो हैं इनमें ये इनका काम था, यानी 10, 11, 12 को ये ऐसे होता है इनका 3 दिन, और 13 तारीख को ये ख़त्म हो जाते थे इनके प्रोग्राम जो है। तो ये इस तरह 3 दिन इनकी मजलिसें रहती थीं जिसमें अपने आबाओ अजदाद का, अपने बाप दादा परदादा, और ये अरब वाले लोग जो थे ना, ये जैसे हम तो होते हैं ना कि हमें तो अपने बाप दादा परदादा तक नाम बड़े मुश्किल से याद होता है, इनको तो अपनी नस्लों का पता नहीं कितनी नस्लों तक याद होता था। कहते हैं 10, 15, 20 नस्लों तक इनको ज़बानी उंगलियों पर गिन लेते थे। तो इनको पता होता था मेरा बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, फिर उसका दादा, उसका बाप कौन है, उसका कौन है, उसका, इस तरह 20, 25 नस्लें इनको याद होती थी। तो ये इस तरह से फिर वो पता होता था कि मेरे दादा ने क्या किया, परदादा ने क्या किया, उसके ऊपर वाले ने क्या किया। ये फिर सबका जो है ना वो अपना सुनाते थे, शिजरा सुनाते, मेरे फला फला बुज़ुर्ग थे और फिर उन्होंने ये काम किए। तो इस तरह से अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरुल्लाह, बस तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, का ज़िक्रिकुम, यानी जिस तरह के तुम जिक्र करते हो आबाअकुम, अपने बाप दादों का। क्योंकि अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते हो ना, तो अल्लाह ने फरमाया जिस तरह उनका खुल के जिक्र करते हो और अपनी पूरी ज़ोर लगा के, पूरी मेहनत से और मुनक़िद करके अपनी मजलिसें और अपनी महफ़िलें, तो इसी तरह से अब ज़िक्र करो अल्लाह का। तो अल्लाह का ज़िक्र करो, यानी अब उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो फजूल है, उसमें बातें करते थे अजीब अजीब, बाज़ लोग कैसी बातें करते थे उसमें। तो अल्लाह ने फरमाया इसको छोड़ दो, अब अल्लाह का ज़िक्र करो। फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो, का ज़िक्रिकुम, जिस तरह के तुम आबाओकुम, अपने आबाओ अजदाद का ज़िक्र करते थे। फरमाते हैं अल्लाह ताला आगे, औ अशद्दा ज़िक्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा यानी कि ज़िक्र करो अल्लाह का। तो उनसे यानी जिस तरह तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे, उनसे बढ़कर अल्लाह का जिक्र करो। तो गोया अल्लाह के ज़िक्र का अल्लाह ने इसलिए जो है
یہ ذکر الہی کیونکہ حکم آ گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ یہ اللہ کا ذکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، تکبیر پڑھنا۔ اور جو ہے 3 دفعہ پڑھیں تو وہ سنت ہے، 1 دفعہ پڑھیں تو واجب ہے۔ یہ 9 تاریخ کی صبح سے شروع کرتے ہیں یہ، اور 13 تاریخ 13 ذوالحج کی عصر تک جو ہے یہ ذکر جو ہے اللہ کی تکبیر کا جاری رہتا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ذکر ہوتا ہے، بندے کو تو ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشدہ ذکر، یعنی بہت شدید ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، یعنی اللہ کا وہ اشدہ ذکر میں جب تفسیر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بندہ ایسے ذکر کرے، ذکر میں جیسے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، مجنوں ہو جاتا ہے، جیسے کسی کی محبت میں اس کی بات کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے بندہ اس میں کھو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا میں کون ہوں کیا ہوں، بس وہی اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، جس طرح مجنوں پر وہ لیلا سوار ہو گئی کہ جو ہے نا بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا، وہی بس بات ہے۔ تو یہ ذکر کا اگر تفسیر میں جائیں تو اشدہ ذکر کی تفسیر اسی طرح ہے کہ جو ہے نا بندہ اتنا شدید ذکر کرے کہ بس بھول جائے اپنے آپ کو بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح اشدہ ذکر، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو، یعنی جب تم حج کے مناسک ادا کر لو تو پھر جیسے حج کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں 10 تاریخ کو جیسے ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں 10 تاریخ کو جو ہی وہ جو بڑا شیطان والا جو پلر بنا ہے اس کو جب 7 کنکریاں مار کے پھر جو ہے وہ مسجد الحرام میں جا کر طواف زیارت کرتے ہیں، پھر واپس جب آتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنے جو ہے طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کرتے ہیں بات، تو جب واپس آتے ہیں تو 2-3 دن گزارتے ہیں، تو ان دنوں میں کیونکہ پھر وہ 3 شیطان جو ہیں وہ ان کے پلر کو ہر روز وہ 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو اس وقت رہتے مینا میں ہے، تو مینا میں رہتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ذکر کرتے رہو اور اللہ کا خوب ذکر کرو، بڑھ کے کرو، کیونکہ عرب والے تو اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے جس طرح وہ پہلے ذکر یہ عرب والے لوگ کرتے تھے اتنا محفلیں بنا کے، آپ بھی جو ہے یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہیں کرو، بلکہ جب آپ گھر جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ، اب اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہو۔ اگلے حصے میں جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ حج پڑھنے والوں کے 2 قسم کے لوگوں کا بیان فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کا حکم ہوتا ہے کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے لوگ ہوں، ہر طرح کے لوگوں کا اللہ اسی میں ذکر فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، گویا حج میں بھی جو گئے ہوتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی دیکھیں تو لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی طرح کے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ، یعنی پس لوگوں میں سے تو کوئی ایسا ہوتا ہے من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر دے، پھر دنیا اسی دنیا میں، یعنی جو دینا ہے اسی دنیا میں دے دے۔ اللہ فرماتا ہے وما لہو، پھر اس کے لیے نہیں ہے فی الآخرت، آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی جو بندہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ حج پر جانے والوں میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے، تو وہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اسی طرح پھر دنیا میں بھی دیکھ لیں تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی یہی طریقہ کار ہیں کہ لوگوں کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو صرف دنیا کو ہی چاہتی ہے، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں عام طور پر مشرقین، آپ دیکھ لیں یہ جو ہے آج کل یعنی جو مشرق ہیں ان کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، عیسائی یہودیوں کو دیکھ لیں، یہ ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے انجوائے یور لائف، بس اسی لائف کو، آخرت کا تو بھول ہی گئے ہیں نا، تو آخرت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، تو دنیا ہے بس اس کو جو ہے وہ دنیا کو بنا لو جو کچھ ہے، آخرت کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کا بھی یہی حالت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہیں جو کہ دنیا ہی بس دنیا چاہتے ہیں، آخرت تو ان کو بھول ہی گیا ہے، تو آخرت کا تو ذکر ہی نہیں کرتے نا،
تو وہ تو دنیا ہی دنیا میں گم ہوتے ہیں کہ وہ بس دنیا جو ہے ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، بس وہی چاہتے ہیں کہ یہ صرف دنیا جو ہے ان کو مل جائے، دنیا کی چیزیں اور لذتیں مل جائیں، آرائش کے سامان مل جائیں، آسائش کے سامان مل جائیں، اور یہ دنیا میں موج اور مستی سے رہیں، اور آخرت کی فکر کچھ بھی نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیں تو یہی نعرہ ہے، انجوائے یور لائف، بس یہی دنیا کو بس یہی اسی میں موج کر لو۔ آخرت کا آپ دیکھیں کہ وہ جو آخرت کا جو ذکر کراتا ہے یا آخرت کی جو یاد دلاتا ہے وہ مذہب اور دین ہوتا ہے۔ اب دین کے ساتھ تو آپ دیکھیں ہر بندہ نفرت کرنے لگ گیا ہے، اور بلکہ دین کی نفرت کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ لوگ دین کی طرف خیال ہی نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی دین دار نظر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ انتہا پسند اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر اس کو وہ اچھا، بلکہ دوسرے تو دوسرے اپنے ہی لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں آج کل۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو جب کہ آپ دیکھیں جو جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا چاہتے ہیں، بس ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے، یعنی جو بندے کے دیکھیں نا اعمال جو ہوتے ہیں اس کے اندرونی ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ عام طور پر اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آئے کہ وہ جو ہے عمل کرے گا کوئی، تو اس سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر کا کیسا ہے۔ اگر عمل نہیں کرے گا لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو کرنا پڑتا ہے، جیسے بعض اوقات وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بندہ باہر سے آتا ہے، اب آپ فرض کریں باہر سے گھر سے باہر گئے تھے دفتر میں اور واپس گھر آ گئے ہیں۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، آپ ٹیبل کے پر پانی پڑا ہوا ہے جگ میں اور گلاس بھی پڑا ہوا ہے، تو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ پانی جو ہے جگ والا وہ گلاس میں ڈال کر پی لیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے ایک عمل کیا جو کہ دوسروں کو بتایا نہیں، زبان سے نہیں آپ نے بات کی، لیکن آپ کے اعضاء نے یہ کام کر دیا کہ جس سے اگلے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ پیاسا تھا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، اس لیے اس نے پانی پی لیا۔ تو گویا پانی پینے کا عمل جو ہے وہ پیاس کو بیان کر دیتا ہے، یعنی اندرونی کیفیت تھی پیاس۔ اسی طرح اندرونی کیفیت جو ہے بندے کے اعمال سے نظر آ جاتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ بندے کا لکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں قرآن سنتے ہیں اور بس سنتے ہی رہتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے جب قرآن پاک وہ چلے یا اس کی آواز ہو یا کوئی قرآن، تو وہ اگر اذان آ رہی ہو یا قرآن پاک کی کوئی تلاوت ہو رہی ہے تو فوراً جو ہے ٹی وی ہو، ریڈیو ہو یا کچھ، وہ فوراً بند ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، عیاشی کے مزے ہو رہے ہیں، تو وہ جناب کنٹینیو ہوں گے، وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن جب قرآن پاک کی اور دین کی بات آئے گی وہ بند ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح جو بندہ قرآن پاک اور دین کی باتوں کے سننے کی سکت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے ٹی وی کو یا اپنے ریڈیو کو یا اپنے اس چیز کو جس سے وہ آواز آتی ہے اس کو بند کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دین کا دروازہ بھی اس پر بند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ خود ہی بند کر دیا اس نے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ تو قرآن میں حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی سنو اس کو غور سے۔ تو قرآن کے تو سننے کا ذکر ہے نا، اب بندہ قرآن پاک کو سنتا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے حکم فرمایا اور بندہ اس کو بند کر دیتا ہے، تو پھر اللہ بندے کا دین ہی اس پر بند کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بس نام کا ہی مسلمان رہتا ہے، کھوکھلا جیسے ہو جاتا ہے، اندر ککھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتی ہے بات۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ حالت ہماری ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی، کسی جگہ بھی دیکھیں، جب کسی جگہ دین کی بات آ رہا ہے، مولوی بول رہا ہے جی، وہ فلاں بول رہا ہے، وہ اللہ کے بندو دین کی بات سنو، بندے کو تھوڑا دیکھنا ہے، بندہ اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا نہ کرو، لیکن آپ بات تو سنو۔
بات تو اللہ کی ہو رہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے نا، بات سنو اور اس بات کو دیکھو اور اس پہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس پر عمل کرو، نیک بنو، اچھے بنو۔ تو یہ ہے کہ دین کی بات، قرآن و سنت کی بات، شریعت کی بات جب ہو رہی ہے تو اس کو سننا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہوتا، یہ دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی نمود و نمائش میں لگے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دین کی بات سن سکیں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، بدگمانی رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں اپنے اندر، اور بغض و اناد، یعنی اپنے اندر دوسروں کے بارے میں نفرت ہوتی ہے، نفرت بغض بن جاتا ہے، پھر حسد بن جاتا ہے، پھر وہ دشمنی بن جاتی ہے۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اندرونی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو آگے پہنچانے کے لیے غیبت، چغلی، بہتان اور شکوہ شکایت کا سہارا لیتے ہیں، اس طرح اپنے دنیاوی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چوری، ڈاکہ، حرام خوری، رشوت اور غلط سفارش اور قانون جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ اس طرح کر دیتے ہیں، غریب کے لیے قانون بن جاتا ہے اور امیر کو کوئی قانون نہیں ہوتا، اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا پرست لوگوں کی حالت ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا اس آیت میں، وہ حالت ہوتی۔ انصاف صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے، عملی طور پر نہیں ہوتا۔ حصول دنیا بس مقصد ہوتا ہے اور بنیادی ضروریات بھی نہیں، آسائش زندگی، یعنی ساتھ آسائش زندگی کے ساتھ پھر آرائش زندگی، یعنی سجانے کے لیے میک اپ، عورتیں ہوں تو ان کے لیے بڑے وہ فضول خرچیاں اور پھر ایسی چیزیں، اور جن کو اللہ نے منع کیا ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جیسے فیشن اور دوسری چیزوں میں عورتیں مرد کتنا پھنس گئے ہیں کہ وہ اپنے جسم ننگا بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جی وہ ماحول ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ماحول کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا ہم ماحول کو چھوڑ دیں؟ اگر ماحول آپ کو ننگا کرتا ہے تو آپ خوش ہو کے ہو جاتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے ایسے بندے پر۔ کیا قبر میں جو ہے وہ جو ہے نا، قبر کے اندر جب بندہ وہ عورت ہو نا، جسم کے حصے جن کو چھپانا بندے پر لازمی ہے، اگر وہ ان کے کسی حصے کو کھلا رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو وہ حصے قبر میں اس کو آگ لگتی ہے، انگاروں سے جلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بندہ نہیں سوچتا۔ سادگی تو ہوگی نہیں نا، سادگی کا تو جنازہ نکال دیا گیا ہے، جبکہ سادگی ایمان کو تازہ کرتی ہے اور بندے کے پاس اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ غریبوں کی اچھی خاصی مدد کر سکتا ہے، یعنی جتنا اس نے اپنی آرائش زندگی پر، اپنی زندگی کو سجانے کے لیے، آسائش زندگی کے لیے، لگژری چیزیں خریدنے کے لیے رکھا تھا، اب وہ سادگی میں اگر آ گیا ہے تو وہ پیسہ تو بچ گیا نا، تو پھر وہ اس سے غریبوں کی مدد ہوگی، ماحول میں، اپنے معاشرے میں بہتری آئے گی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سب کچھ ملے گا، نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ ہوگا، لوگ بہتر رہیں گے۔ یہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دنیا پرست، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ صرف ان کو اپنی غرض ہوتی ہے، بس اپنے تک محدود ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کا احساس ہی تک نہیں ہوتا۔ تو ظاہری ماحول اور اعمال بھی ظاہری پسند ہوتے ہیں، اور جو نظارہ یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیتے ہیں۔ آخرت کا حصول جو ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور غریبوں کی مدد جو ہے وہ معاشرے میں واہ واہ ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا کوئی ایسے ہوتے ہیں کنجوس ہو کر مال جمع کرتے رہتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں فضول خرچیاں کر کے فحاشی اور عیاشی میں اس کو اڑا کر اور موج مستی کرتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ چوری ڈاکہ سے اپنے رزق حرام میں اضافہ کرتے ہیں۔ حکومت کو دیکھ لیں تو حکومت کرنے کے لیے دیکھیں، اسلام میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ تو حکومت کیا وہ قبول ہی نہیں کرتا نا کسی عہدے کو بھی، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ اتنی ذمہ داری ہے، کیا پتہ کیا بنے۔ تو جو 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 قبول کرنے والے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں وزیر بنا دیں، ہمیں فلاں وہ دیں، ہمیں افسر بنا دیں، ہمیں یہ کر دیں۔ کیا ہوتا ہے کہ قومی خزانے کو لوٹنا جو ہوتا ہے،
اپنی قومی خزانے کو لوٹنا ہے اور ہوا بنانی ہے، میری پوزیشن ہے ہوا بنانی اور یہ خزانہ لوٹنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ہیں دنیا والوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں کہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح مقصد حیات جو بندے کا تھا، وہ جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اپنی عبادت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی، وہ بندوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو عبادت، جو ذکر جیسے اللہ کا کرنا چاہیے تھا، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، وہ بندوں کی کرتے ہیں، پھر وہ بندوں سے اس کا صلہ چاہتے ہیں، چاہے ان کو وزیر بنا دیا جائے، چاہے ان کو جو ہے وہ دنیا میں کوئی افسر بنا دیا جائے، یا ان کو کچھ دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے جس سے ان کی کوئی دنیا میں ہوا بہتر ہو جائے، یا ان کی جو ہے وہ فخر و غرور تکبر میں اضافہ ہو جائے، یا پھر ان کی جو ہے وہ لگژریز کوئی مل جائیں جس سے وہ سمجھیں کہ ہمارا کام ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب تباہی اور بربادی ہے، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دماغ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک اور سیرت کی کتابیں جو ہیں ان کو صرف دیکھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو بس وہ جو ہے نا دوسروں کو شو کرنے کے لیے کہ ہم دیکھو مذہبی لوگ بھی ہیں جی، کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، بس وہ کبھی کبھی ان کو دوسروں کے سامنے دیکھا تو ان کو ذرا چوم کے رکھ دیا، پتہ چلے بھی میں بھی بڑا دیندار بندہ ہوں، لیکن اندر کا حال تو سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا بعض لوگ علم دین حاصل کر لیتے ہیں، اتنا دین کا علم ہوتا ہے ان کے پاس کہ آپ ایک لفظ بولیں تو ان کو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، لیکن بیچارے عمل سے محروم ہوتے ہیں، اس پر عمل ہی نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ 2 دن گزار کے تو دیکھیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں بدعتی ہے، شرک کرنے والا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، فتوے لگا کے دوسروں کو کافر کر دیتے ہیں۔ ذرا 2 دن انہی کے ساتھ گزار کر دیکھیں تو وہی انہی میں بہت ساری بدعتیں نظر آئیں گی، شرک نظر آئیں گی۔ میں نے تو خود کہا ہے کہ جو بندہ بدعتی اور شرک کی دعویٰ کرتا ہے دوسروں کے لیے، ذرا 3 دن مجھے کہے، میں ان کے ساتھ گزار کے دیکھتا ہوں نا کہ کتنی اس میں نظر آتی ہیں، کتنی بدعتیں اور کتنے شرک اس میں موجود ہیں، تو یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اصل بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی نظر آتی ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی خامیاں جو ہیں وہ بھی دوسروں کے اوپر لگا لے اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے۔ حقوق اللہ کو تو بھول ہی جاتا ہے نا بندہ، یہ دنیا پرست جو ہوتا ہے حقوق العباد کو صرف اپنی ذاتی مفاد کی طرف دیکھتا ہے، بس وہ ذاتی مفاد ہوگا تو حقوق ادا ہو جائیں گے دوسرے کے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاجزی انکساری تو ختم ہی ہو گئی ہے نا، بس فخر و غرور تکبر ہے۔ عاجزی انکساری جو ہے اگر کسی میں ہوتی ہے تو اس کو بھکاری سمجھا جاتا ہے، فقیر سمجھا جاتا ہے، اس کو وہ سمجھا جاتا ہے یہ بالکل کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو ہے نا فخر و غرور تکبر جو ہے بس اس کو آج کل سب ہوا اسی میں ہے۔ تو جب کہ فخر و غرور تکبر کا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا جنت میں، وہ بندہ نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کون سا بندہ ایسا نظر آتا ہے آپ کو، تو وہ جو ہے نا اب نام کے مسلمان اندر سے وہ ہوتا ہے نا جیسے ڈھول ہوتا ہے، ڈھول جو ہے نا ہاتھ لگاؤ تو بجتا ہے بڑا، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی حالت، اور آپ بھرا ہوا مسلمان دیکھیں نا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ڈھونڈنے سے بڑا مشکل ملتا ہے۔ تو حالت یہ پہنچ گئی ہے۔ تو مسلمان صرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آج کل ایک اپنی فیملی تک یا اپنے تک محدود ہو گیا ہے۔ سارے مسلمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کا ایک عضو جو ہے اس کو درد ہوتا ہے تو اس کا درد سارا جسم جو ہے محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہاں پہ ہے وہ۔ تو یہ دنیا پرست لوگ جو ہیں ان کو تو صرف بس اپنے تک ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے کوئی بات نہیں ہے نا۔ پرانے زمانے میں دیکھیں آپ، اگر وہ حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا، تو اس نے دیکھیں ادھر سندھ میں وہ عورتوں کو جب راجہ دار اور انہوں نے وہ کچھ وہ اس طرح سے ان کی توہین کی تو انہوں نے بلا بھیجا، تو حجاج نے 2-3 لشکر بھیجے، تو اگر وہ شکست کھا گئے تو اس کے بعد اس نے پھر محمد بن قاسم کو بھیجا۔ تو اس نے دیکھیں آج یہ بر صغیر میں اسلام اگر ہے تو یہ پھر محمد بن قاسم کہاں سے تھا، کہ یہ محمد بن قاسم کہاں سے تھا، غور تو کرے نا۔ یہ محمد بن قاسم جو تھا یہ طائف سے تھا،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जब गए थे ना, आपको पता है कि तबलीग दीन के लिए, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर लोगों ने पत्थर मारे और इतना ज़ख्मी कर दिया। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि जितना मुझे ताइफ में दुख दिया गया और तकलीफ़ दी गई, तो वो अभी तक वो अपने महसूस करते थे। तो इतना दुख और तकलीफ़ और हत्ता कि उनके पाँव मुबारक में खून वो भर गए थे खून से। तो इतना तकलीफ़ यानी कि उनको वहाँ दी गई थी। तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरिश्ते आ गए थे कि अगर हुक्म करें तो इनको इस सारी बस्ती को तबाह करके रख दें, तो दोनों पहाड़ों में क्रश करके रख दें। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे इनमें से वो नेक लोग जो बाद में होंगे उनकी हवा आती है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ताइफ का था। और देखें फिर उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हुई ना, तो फिर उसकी वजह से देखें वो कितने नेक लोग उनके साथ आए और बड़े सगीर में इस्लाम जो है फैला। और जहाँ वो जाते थे तो वो खजूर खाते थे तो वो उस खजूर की गिटकें छोड़ देते थे, तो वो वहाँ पर दरख्त उगाते थे। देखें आप, खजूर भी बड़े सगीर में आपको मिलती है और साथ जो है इस्लाम मिलता है। और ये दीन इस्लाम ये फिर इसी तरह आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मकसद ये कहने का है कि ये जो दुनिया परस्त होते हैं इनका तो बस अपने तक महदूद है। तो ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, तो वो जो है आप देखें मुसलमानों के दूसरे मुल्कों में अगर कोई मुसलमान रहता है वो भी मुसलमानों की तरह है। चाहे कोई बर्मा में रहता है, चाहे कोई इराक में रहता है, चाहे शाम में रहता है, चाहे कहीं रहता है, मुसलमान को तकलीफ़ हो तो इसका मतलब है सारे मुसलमानों को उसको महसूस होना चाहिए, फिर उसकी उनकी मदद करनी चाहिए। किधर मदद है? कौन कौन मदद करता है? आप देखें ना, वो मोहम्मद बिन कासिम कौन बनता है, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन बनता है, किधर है? तो ये चीज़ें जो दुनिया परस्त लोग हो गए हैं। और इसी तरह हुकूमतें भी हैं, सिर्फ अपने मुल्क को देखती हैं, बस मुल्क अपना और अपनी हुकूमत और अपना, बस ये ठीक होना चाहिए, बाकी चाहे जो कुछ भी हो जाए। और बाद में जो है वो कुफार जो हैं वो आपको पता है कि एक एक मुल्क को करके एक एक को तबाह करते जा रहे हैं। और ये जो है इत्तफाक इत्तेहाद जो है उसको छोड़कर और अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो इस वजह से फिर जब इत्तफाक इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है वो तबाही और बर्बादी होती है। आप देखें ना, वो हम छोटे होते थे, हमें वो उस्ताद स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में सुनाया करते थे कि ये तीलियां लेके आओ। वो तीलियां होती है ना, तो उन्होंने कहा एक एक पकड़ो। तो सब ने पकड़ ली। उन्होंने कहा अब इसको तोड़ो। वो सब ने तोड़ी, फौरन टूट गई। अच्छा, अब जो है ना उन्होंने कहा ये तीलियां जो है ना इतनी सारी हैं, इनको इकट्ठी करके बांधो। तो सब ने जब बांध लिया, अब उसके बाद फरमाया उस्ताद ने, चलो जी अब तोड़ो। और अब वो इकट्ठी किसी से ना टूट गई, पूरे सारी क्लास ने जोर लगाया, किसी से ना टूट। फिर उस्ताद ने कहा, देखो, जिस तरह तीली एक एक अकेली थी ना, तो उस वक्त अकेली पर आप काबिज हो गए, आपने उसको तोड़ दिया। लेकिन जब वो इकट्ठी हो गई तो फिर आपसे नहीं टूटी। तो इसका मतलब ये है कि इत्तेफाक इत्तेहाद जब आप रखोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकेगा। तो आज मुसलमानों में ये नहीं है, इसलिए एक एक करके सबकी तबाही हो रही है। और इत्तेफाक इत्तेहाद का दर्स देते हैं लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। अब देखें कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये दुनिया परस्ती है कि वो जो है ना, हर बंदा अपने आप को सिर्फ दुनिया में और अपने आप को वो समझ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक हूँ। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हर बंदा जो है वो लीडर बना हुआ है, वो किसी एक को कबूल ही नहीं करते। हर बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जब तक वो कोई एक लीडर नहीं होगा जिसको नहीं मानेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इत्तेफाक इत्तेहाद उसी वक्त होता है जब कोई अमीर होता है, कोई अपना बड़ा होता है, जब वो एक उसकी बात मानी जाती है, तो फिर जो है ना बात होती है ना। तो ये अगर हर बंदा ऐसे करेगा तो फिर कैसे इत्तेफाक इत्तेहाद और कैसे वो सिलसिला चलता है? तो इस तरह कुरान पाक में अल्लाह ने जैसे फरमाया कि वाह तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। तो रस्सी तो क्या है? इस्लाम है। अब इस्लाम को थाम लिया तो फिर तफरका तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग तफरके में पड़ गए।
अब तफरका देख लें तो वो बुनियादी बातें भी नहीं हैं। और वो अब गौर कर लें, अगर आपके पास टाइम हो, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, तो जो सवाल कब्र में पूछे जाने हैं या जो क़यामत के रोज़ पूछे जाने हैं, हमने तो उस पेपर की तैयारी करनी है ना। तो लेकिन आप देखें, उन सवालों में आपको वो बातें नहीं मिलेंगी जो आज कल फ़िरक़ों वाली हैं। वो सवाल इतने अहम हैं और इतने क्लियर हैं, इतने वाज़े हैं कि उनमें फ़िरका वरायत की बात ही नहीं है। तो फिर फ़िरका वरायत तो अलग चीज़ है ना। फिर ये तबाही बर्बादी कहाँ से आ गई? हमने क्या, हमसे कभी किसी ने ये वहाँ तो ये तो नहीं पूछना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना इल्म था, वो इल्म गैब जानते थे नहीं जानते थे, वो नूर थे, वो बशर थे। हमें वो जो है ना, इसी तरह देखें, ये अपना ईमान है, तो ये अपनी उल्फत है, अपनी अकीदत है। और अपने ईमान को जितना बंदा जितना कुर्बत हासिल करता है ना, तो उसके ऊपर राहें खुलती हैं। बस सिंपल सी बात है कि जितने किसी के करीब होते हैं, आपको उसका अंदर का पता चलता है। जैसे आप मेरे दोस्त बनेंगे तो मैं आपको मेरा थोड़ा पता चलेगा। फिर मैं आपको जब अपने पास ले आऊँगा, अपने घर में या अपने कमरे में, तो आप देखेंगे इसके पास क्या क्या और चीज़ें हैं, आपको और बातों का पता चलेगा। और ज़्यादा करीब होंगे, मेरे दोस्तों का पता चलेगा, मेरे चीज़ों का पता चलेगा, तो ये जितना बंदा करीब होता है तो उसको ज़्यादा पता चलता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना बंदा करीब होंगे तो उसको पता और ज़्यादा चलता जाएगा। और दूर दूर से बातें करें और इल्ज़ाम लगाते जाएं, तो इस तरह से वो जिसका कलमा पढ़े बंदा और उस पे उसके ऐब निकाले, तो वो उसका कलमा कहाँ रहा, वो इस्लाम कहाँ रहा। तो ये चीज़ें हैं, ये बंदा सोचे। और ये सवाल ऐसी बातें जो कि हमारे वो पेपर में भी नहीं है, तो उनको बंदा सोचे और फिर इस तरह लड़ाई झगड़ा करे और शिरक और उसके फतवे लगा के मुसलमानों में आपस में फसाद फैलाए, तो ये तबाही और बर्बादी है। अल्लाह ताला इससे बचाए। आज इत्तफाक इत्तेहाद की ज़रूरत है, हम आपस में एक हो जाएं। और मुसलमान जब एक होते हैं तभी वो आगे कामयाब व कामरान होते हैं। आप देखें दुनिया की, और इसमें जो नफसानी और शैतानी आलाइशें आ चुकी हैं, नफसानी और शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। सोशल मीडिया ने तबाही फेर दी है। और हमारे यहाँ बंदा घर में बैठे हुए भी वो घर से जुदा है, ये भी देखे ना। तो ये हालत यहाँ तक पहुँची हुई है। तो इसी तरह से फिर वो बंदे जो हैं, आप देख लें कि जो ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, मुशरिक हूँ, दूसरे मज़हब के हूँ, वो हमेशा आप देखेंगे वो अब इतना बंदे से नफ़रत नहीं करते जितना कि मुसलमान आप एक मुसलमान से करता है। हालत ये पहुंची हुई है। खौफ खुदा बंदे से निकल गया है। जहन्नम और जहन्नम का अजाब जो है उसका फ़िक्र नहीं है, उसका जो भी होगा देखा जाएगा। दिल इतने पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं और गुनाहों पर बंदा दलेर हो गया है, बल्कि गुनाहों को सवाब समझ कर लोग करने लग गए हैं। और मुआशरे में जो है अपने आप को अजीम और ख़िदमत गुज़ार समझकर वो आगे बढ़ते हैं और नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जबकि अल्लाह की ख्वाहिशात की ख्याल ही नहीं होता कि शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, और दीन को देखना ही नहीं है। बस वो असल बात यह है कि अपनी बात पूरी करनी है, जो चाहत है अपनी, या जिसमें अपना मफाद नज़र आता है, वो भी इनफरादी मफाद। तो ये इस वजह से याद रख लें कि अल्लाह की रहमत उस वक्त किसी मुल्क पर नाजिल होती है जब पूरा मुल्क जो है उसकी इज्तमाही हालत बेहतर हो। जब इज्तमाही का मतलब है सारे लोग जब अंदर रहते हैं जो उस मुल्क में, सब बेहतर हो जाएं, सब नाफरमानी से तौबा कर लें, सब फर्माबरदार बन जाएं, तब अल्लाह की रहमत आती है। तो अगर मुल्क के अंदर आप एक घर देख लें, घर के अंदर अगर 4 बंदे रहते हैं, अगर 3 बंदे ठीक हैं लेकिन एक नाफरमानी करता है, तो उस घर पर अल्लाह की रहमत नहीं आती, क्योंकि जब तक वो 4 पूरे के पूरे फर्माबरदार नहीं होंगे। तो रहमत अल्लाह की उस वक्त आती है जब सारे के सारे अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने वाले होंगे। आज दुनिया परस्त लोग हो गए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने ये उन लोगों का इसमें ज़िक्र फरमा दिया। वो लोग जो दुनिया परस्त हैं उनका अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत में ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया फ़ामिनन नासी, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यकूलो, जो कहता है, रब्बना, ए हमारे रब, आतेना, हमें दे दे, फिर दुनिया, इसी दुनिया में,
بس جو دینا ہے اسی دنیا میں دے دے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے، فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس ٹھیک ہے پھر ان کے لیے یہی سب کچھ ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ سے یا ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتے ہیں، انشاءاللہ، جو ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔